بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے پہلے سبق میں علم نحو کے مشہور سوالات 2 سوال جو تھے وہ حل کیے تھے، آج بھی ہم علم نحو کے مشہور سوالات کو ڈسکس کریں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ اگر ان سوالات کے اوپر ہم دسترس حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے ہم پہلے سوال لکھتے ہیں، پھر اس کا جواب جو ہے وہ لکھیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے، مورب کی تعریف، حکم اور اس کی اقسام کی تعریفات درج کریں۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھ لیں۔ مورب کی تعریف، مورب کا حکم اور مورب کی اقسام اور ان کی تعریفات جو ہیں وہ ہم نے اس سوال میں درج کرنی ہے۔ آئیے آپ جواب لکھ لیا آپ نے؟ جی۔ پہلے کیا تھا؟ مورب کی تعریف۔ جی۔ عربی میں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو پھر یوں لکھیں گے، کلو اسم رکب مع غیرہ، ولا یشبہ مبنی الاصل۔ لکھ لیں آپ اس کو۔ ہر وہ اسم جو غیر سے مرکب ہو، یعنی غیر کے ساتھ مل کے بنا ہو، اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مورب۔ لکھ لیں، کلو اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی۔ دوسری چیز کیا ہے اس کا؟ حکم۔ مورب کا حکم کیا ہے؟ وَحُکْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ
مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے. کبھی وہ تبدیلی لفظوں میں آتی ہے اور کبھی وہ تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے. تقدیراً ہو تو اس کی مثال جانی فتن رأیت فتن مررت بفتن، اور اگر لفظاً تبدیلی آئے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزیدن. لکھ لیا آپ نے؟ جی. اب ہے مورب کی اقسام، ان کی تعریفات. تو مورب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. منصرف اور غیر منصرف. اب ہم اس کی تعریفات لکھیں گے. منصرف کی پہلے آئے گی، منصرف کی تعریف اور حکم. منصرف کی تعریف کیا ہے؟ منصرف وہ اسم ہے وہ اسم مورب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے. حکم اس کا کیا ہے؟ کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے. منصرف کی تعریف کیا ہے؟ منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ تنوین تمام حرکات آ سکتے ہیں. آ سکتی. اب ہم پیچھے رہ گیا غیر منصرف. غیر منصرف کی تعریف کریں گے. منصرف کی تعریف اور حکم. عربی میں اگر کرنی ہے تو پھر ایسے کریں گے وَهُوَ مَا فِيهِ سببانی من اسباب التسعہ.